وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر نعمتیں برسائی ہیں اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت اللہ کی نعمتیں کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی، کچھ کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر نعمت، ہر احسان، ہر عنایت اللہ رب العزت کی بہترین ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کریم اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہر چیز ہمارے لیے ہے، اور ہمیں ہمارے پیشانی کو، ہمارے ماتھے کو اپنے لیے بنایا۔ یہ جھکنا کسی اور کے سامنے نہیں، یہ جھکنا ہے تو مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہاتھ کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، آنکھوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، کانوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، کبھی یہ سمجھا کہ یہ پلکیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں؟ کبھی یہ سمجھا کہ زبان کے اندر جو لعاب پیدا ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بغیر کسی تکلف کے سانس لے رہے ہیں، آکسیجن کی کمی نہیں محسوس کرتے؟ کتنی بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنی اللہ کی نعمت۔ پسینے کا آنا کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ باہر کی چیز کا، باہر کے پانی کا اندر داخل نہ ہونا، تکلیف نہ دینا، اذیت کا سبب نہ بننا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے بندے کو جس نے اپنا حال مجھے دیا، براہ راست میں مل چکا ہوں، کئی دفعہ مل چکا ہوں، کہنے لگا مولانا میں غسل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ تو بوڑھے ہیں، آپ کی اولادیں بھی جوان ہیں، کیا مطلب غسل نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ آپ کیا بتاؤں آپ کو اپنی تکلیف؟ کہنے لگے کہ اگر ہاتھ دھوتا ہوں تو پانی اندر جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، محض ہاتھ دھونے سے جسم کے اندر، ہاتھوں کے اندر ایسے مسام کھلے ہوئے ہیں گویا کہ باہر کا پانی اندر داخل ہو کر تکلیف اور اذیت کا سبب بنتا ہے۔ تو غسل کیسے کرتے ہیں؟ گیلا کپڑا وجود پہ مارتا ہوں، وجود پہ پھیرتا ہوں، یہ میرا غسل ہے۔ میں نہا نہیں سکتا، سردی میں گرمی میں میں نہا نہیں سکتا، سردی اور گرمی میں نہانے سے میرے لیے مصیبت ہے، وبال ہے۔ ہمارے اوپر کتنی احسان اللہ کا۔ گرمی لگے ہم نہر میں کود جائیں، دریا میں کود جائیں اور کچھ وقت پڑے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھ نہیں دھو سکتا، ہاتھ گلاس کا پانی، لوٹے کا پانی جو ہی ہاتھ پہ پڑتا ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، ہاتھ سوج جاتا ہے، تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنی نعمت اللہ کی، شکر خدا بنتا ہے، اللہ کا شکر بنتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت محدث کبیر مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد ہیں، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ہندوستان کے خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اعظم گڑھ میں عصر پڑھتا تھا، جامع مسجد میں عصر وہاں پڑھتا تھا۔ جب میں نماز پڑھ کے واپس آتا تو سیڑھیوں پہ میں ایک جوان کو دیکھتا تھا، انتہائی خوبصورت، طاقت والا، کڑیل جوان۔ اس کو میں دیکھتا ہوں، رشک آتا تھا مجھے اس کی صحت کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر، اور حضرت کا اپنا وجود دبلے پتلے تھے، مختصر وجود تھا، کوئی کشش نہ تھی بظاہر، جیسے کہتے ہیں نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس انداز کا حضرت کا وجود تھا۔ فرماتے کبھی کبھی میں اپنے وجود کو دیکھ کر میں شکوہ بھی کر لیتا تھا
کہ اللہ کیسا وجود بنایا؟ فرمایا جب میں اس کو دیکھا اس جوان کو تو مجھے مزید اپنے جسم سے جس طرح کہتے ہیں نا پھر شکایت رہی کہ یہ کیسا میرا جسم ہے۔ فرماتے ہیں میں روزانہ اس کو دیکھتا، سر تپا مجھے پرکشش لگتا، بہت اچھا لگتا کہ ایسا وجود ہونا چاہیے میرا، حسرت ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ کئی عرصہ تک میں اس کو دیکھتا رہا، وہ کبھی کس خیالوں میں ٹھہرا ہوتا، کبھی کدھر نگاہیں جمائے ہوئے ہوتا تھا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، خیالوں میں جیسے کوئی غم ہو اس کے اندر، کوئی درد ہو اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میں حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا۔ کئی مہینوں کے بعد میں نے دیکھا، وہ جب میں مسجد سے باہر نکلا، مولانا احمد علی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں اعظم گڑھ کی جامع مسجد میں جب میں نماز عصر پڑھ کر باہر نکلا تو وہ جوان بھاگتا ہوا میری جانب آیا، اور مجھے تو رشک تھا اس پہ، میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، تیز چلنے لگیں۔ جس کو میں حسرت سے دیکھتا تھا آج وہی میرے قریب آ گیا۔ آتے ہی اس نے کہا مولانا مجھے کوئی دعا بتائیے، مجھے کوئی تعویذ دیجئے، میرے لیے آپ دعا کیجئے۔ میں نے کہا کہ اے نوجوان کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ کس چیز کی دعا دوں آپ کو؟ کیا دعا بتاؤں آپ کو؟ کس چیز کا تعویذ دوں آپ کو؟ اس نے کہا مولانا کیا بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ کو میرا وجود نظر آ رہا ہے نا، میرے جسم کے ایک ایک بال میں درد ہے، ایک ایک جوڑ میں درد ہے، ایک ایک ہڈی میں درد ہے، پورے ماس میں، پورے چمڑے میں درد ہے۔ میں اٹھنا چاہوں مشکل سے اٹھتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہوں اٹھنا چاہوں فوری اٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہوں درد سے نڈھال بحال پریشان، گھر میں دل نہیں لگتا، سارا دن گھر پڑے گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں اس وقت ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، میں یہاں آ جاتا ہوں، لوگوں کی گہمہ گہمی دیکھتا ہوں اور تب میرا وقت گزر جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جا کر گویا نفل ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے بظاہر خوبصورت نہیں بنایا، بظاہر خوبصورت نہیں بنایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا ہے، واجبی سی شکل مجھے عطا کی ہے، لوگوں کے پرکشش نہیں ہوں کہ لوگ مجھے میری شخصیت کو دیکھ کر مجھ سے مانوس اور الفت کریں اور مجھے قابل رشک دیکھیں، نگاہوں سے دیکھیں، اگرچہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جیسے بنایا بہت اچھا بنایا، میرے جسم کے کسی حصے میں درد تو نہیں ہے۔ کتنی اللہ کا احسان ہے میرے پیارے، کتنی اللہ کا احسان۔ میں ایسے دوست کو جانتا ہوں، اپنے والد صاحب کے دوست کو، وہ ڈاکٹر ریٹائر اب فوت ہو گئے ہیں، ریٹائر ہوئے جب اس کے بعد وہ مجھے آ کر بتانے لگے کہ میری اہلیہ کے سر میں درد ہوتا ہے، کہنے لگا کہ جو مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد جو مجھے کئی لاکھ روپے ملے، میں نے اپنی بیوی اپنی اہلیہ کے سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے لاکھوں لٹا لیے۔ میری پنشن، میری گریجویٹی، میری رقم لاکھوں کی ختم ہو گئی، لیکن میری اہلیہ کے سر کا درد ختم نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے سر عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، سر عطا کیا اس میں درد نہیں ہے، اللہ جسم عطا کیا اس میں درد نہیں ہے، اللہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کسی میں ایسی تکلیف موذی تکلیف نہیں ہے، اذیت ناک تکلیف نہیں ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، اپنی مرضی سے سوتا ہوں، اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، جتنا طلب ہوتی ہے اتنا کھاتا ہوں، کسی چیز کی احتیاط نہیں ہے۔ اللہ اس پر تیرا شکر تو بنتا ہے۔